اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کی جانب سفر کرنے والے مسافر کو، سالک کو اس سفر کے آغاز سے پہلے کچھ نصیحتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کی رعایت کے نتیجے میں ایک مسافر بہت جلد اپنی منزل مقصود، اپنی قبلہ گاہ حضرت حق متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلی نصیحت جو ایک مسافر اللہ کو کی جا رہی ہے وہ ذکر کی ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اور درس میں بیان ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورانی روایت جسے مرحوم کلینی نے کتاب شریف الکافی جلد نمبر 2 میں تحریر کیا کہ ارشاد فرماتے ہیں من اعطی لسانا ذاکرا، کہ جس انسان کو ذاکر زبان عطا کر دی جائے، ایسی زبان اس کو اللہ کی جانب سے عطا ہو جائے کہ جو ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، تو گویا اسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں خیر عطا کر دیا ہے۔ لہٰذا گزشتہ درس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قرآن مجید جسے نصاب سیر و سلوک قرار دیا جائے گا اور جسے اللہ تک پہنچنے کا ایک بنیادی وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ قرآن و اطرت ہے، اور قرآن و اطرت کی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر ہمیں بتائی جاتی ہے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ طلوع عین کا وقت ذکر کے لیے بہترین وقت ہے، جس میں انسان کو تسبیح کرنی چاہیے، جس میں انسان کو ذکر سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر انسان دن بھر میں خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر ایک طرف، اور طلوع عین کے درمیان یعنی فجر صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان یہ جو وقت ہے، تہجد کا وقت اور نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد والا وقت، اس دوران کیا جانے والا ذکر، اس دوران کی جانے والی تسبیح کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، اور کوئی اس تسبیح کے اجر کو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ انسان کے اس ملکوتی سفر میں کس قدر انسان کے لیے مفید واقعہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا علماء نے، عرفاء نے، فقہاء نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں مؤمنین کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ ذکر سے غفلت نہ کریں، اور بہترین وقت ذکر کا فجر سے پہلے اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سورج نکلنے سے پہلے بہترین وقت ہے ذکر کا۔ لہذا سورہ دہر کی آیت نمبر 25 گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرو صبح اور شام۔ پھر دوسری ہم نے سورہ احزاب سے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 41 کو بیان کیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بکرا اذان فجر سے پہلے کے وقت کو کہا جائے گا، اور اذان فجر کے بعد والے وقت کو، یہ جو دن کا آغاز کا وقت ہے، اگر طلوع فجر صادق سے اس کو لیا جائے اور اگر اس کو نماز فجر کے بعد کے وقت کو شمار کیا جائے تو یہ سارا وہ وقت ہے جسے بکرا کہا جائے گا، وہ وقت جس سے دن کا آغاز ہوتا ہے، وہ درواقع نماز فجر کا وقت ہے کہ انسان نماز فجر کو ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد والا تمام وقت جو ہے وہ دن کے آغاز کا وقت ہے جسے بکرا کہا جائے گا۔ اور اصیلہ سے متعلق جو ہے وہ علماء نے نماز عصر بیان کیا ہے، بعض نے نماز ظہر، عصر اور مغربین یعنی مغرب اور عشاء، ان نمازوں کو بیان کیا ہے۔ پس یہاں
انسان کو ذکر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ لیکن اگر ان دو اوقات کو آپس میں مقایسہ کیا جائے تو جو سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، جو تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان تعلیمات میں بکرا کو اصیلہ پر فوقیت حاصل ہے۔ خود آیت کے متن میں بھی آپ دیکھ لیں تو بکرتن و اصیلہ، بکرا کو مقدم کیا گیا ہے اصیلہ پر، اور سیرت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بکرا کا جو ذکر ہے، یعنی فجر کا جو ذکر ہے، جو فجر سے پہلے اور فجر کے بعد انجام دیا جا سکتا ہے، اس ذکر کو اصیلہ کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے۔ یعنی اس کا جو انسان کے ملکوتی سفر میں کردار ہے وہ بے نظیر کردار ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورانی روایت جسے مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد نمبر 83 ہے اور صفحہ نمبر 133 پر اس روایت کو رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، من قعد فی مصلاہ الذی صلی فیہ الفجر، یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے بعد اپنی مصلی عبادت پر بیٹھ جاتا ہے، من قعد، جو بیٹھ جاتا ہے، فی مصلاہ، اپنے مصلی پر، کون سے مصلی؟ الذی صلی فیہ الفجر، کہ جس میں اس نے نماز فجر کو ادا کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد یہاں پر جو ہے وہ مصلی عبادت پر انسان نے بیٹھنا ہے۔ اب بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کب تک ذکر کرنا ہے؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو کان لہ حج بیت اللہ، تو اس کا یہ عمل، یعنی یہاں بیٹھ کر اس کا اللہ کا ذکر کرنا، حج بیت اللہ کا جو ہے وہ عدل ہے اور حج بیت اللہ کا اسے ثواب نصیب ہوگا۔ بس عزیزان محترم، ذکر کی نہایت ہی اہمیت ہے۔ اب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کیا سیرت ہے، اس سے متعلق آپ کی خدمت میں کل روایت پیش کریں گے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں ذکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔